بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون۔ سورة المؤمنون کی آیت نمبر 18، فارسی ترجمہ۔ و از آسمان آبی به اندازه معین نازل کردیم و آن را در زمین در جایگاه مخصوصی ساکن نمودیم و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم. We sent down water from the sky in a measured manner, and we lodged it within the ground, and we are indeed able to take it away. اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، جب کہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر تھے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، درس 25 میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حرف، اور حرف جو ہے وہ دراصل پارٹیکل، کنجنکشن یا پریپوزیشن، ان تینوں ہی موضوعات کو کور کرتا ہے فارسی زبان میں۔ آئیے درس کو آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے اہداف یعنی گولز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں آج جو ہے وہ حرف یعنی اس کو سمجھنا ہے اور اس کے رول کو سمجھنا ہے، پھر جو اس کی مختلف اقسام ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس حروف ربط ہیں، سادہ و مرکب ہے، پھر ہمارے حروف اضافے ہیں، سودے مرکب ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نقش نمای مفعول جو کہ را ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ را کیا ہے، اور اسی طریقے سے نقش نمای اضافے و صفت کو بھی ہمیں پہچاننا ہے، اور اسی ساتھ ساتھ آخر میں ہم حروف ندا کو بھی پہچانیں گے۔ تو سب سے پہلے حرف چیست، حرف کیا ہے؟ حرف ها واژه‌هایی هستند که به تنهایی معنی مستقلی ندارند، بلکه در جمله معنا پیدا می کنند و نقشی را نشان می دهند۔ بہت ہی آسان معنی کہ بھئی حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اگر اکیلے آئے، تنہا ہو، تو کوئی بھی مطلب نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی جملے میں وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک اپنا رول پلے کرتا ہے اور ایک ایسا پراپر میننگ ہمیں دیتا ہے کہ جس کی بعض اوقات ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ فارسی میں حروف کو ان کے کردار کی وجہ سے نقش نما بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ چونکہ وہ کوئی ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک کردار بن رہے ہوتے ہیں، کوئی امپورٹنس ان کی وجہ سے جملے میں، اور جو ہے وہ فارسی زبان میں میننگ کی پلے ہوتی ہے، بلکہ وہ کسی بھی زبان میں ہوتی ہے لیکن فارسی میں ان کو نقش نما کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی و محمد آمدند، علی اور محمد آئے، تو اس میں جو واو ہے یعنی اور جو ہے وہ حرف ہے۔ آنها آمدند تا درس بخوانند، وہ آئے تاکہ درس پڑھیں، تو یہ جو تاکہ ہے، اور تاکہ کو فارسی میں تا کہتے ہیں، تو یہ تا بھی حرف ہے۔ این نامه را برای برادرم ببر، اس خط کو میرے بھائی کے لیے لے جاؤ، تو یہ جو برائے ہے یہاں پر یہ بھی حرف ہے۔ اب حروف ربط جو کہ کنجنکشنز ہوتے ہیں ان کی تعریف پڑھتے ہیں کہ حرف ہایی هستند که بین دو کلمه یا دو بخش از جمله یا دو جمله پیوند برقرار میکنند۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ دو ورڈز میں یا دو جملوں میں یا دو جملوں کے حصوں میں ایک کنیکشن، ایک جو ہے ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، اور یہی بیسیکلی حروف ربط کی تعریف ہے۔ اب حروف ربط جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حرف ربط مرکب کہ جو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حرف ربط سادے کہ جو کہ ایک ہی لفظ پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو دو حرف ربط مرکب ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس مثال ہاں میں دیا ہوا ہے کہ از بس کے، از بس کے کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اس قدر کے، ٹھیک ہے نا، اردو زبان میں اس قدر کے، یا فارسی میں با آن کے، اس کے باوجود کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بے شرط آن کے، آپ اس میں دیکھیں بے شرط آن اور کے، تو تقریباً 4 اس میں الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چند میں 2 الفاظ ہیں، ہر چند یعنی کہ اگرچہ۔ پھر ہم آتے ہیں حرف ربط سادے یعنی ایک لفظ پر جو مشتمل ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس واو یعنی کہ اور، اما یعنی کہ لیکن،
یہ اماں جو ہے وہ والدہ والی اماں نہیں ہے، یہ اماں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نون غنہ نہیں ہے اس کے آخر میں۔ اسی طریقے سے اگر وہ سیم ہی ہے، تا جو ہے وہ تاکہ، اس کا مطلب ہے چن یعنی کہ چونکہ، کہ بھی وہی چیز ہے، اور پھس بھی وہی مطلب ہے یعنی کہ لہٰذا، اور نیز یعنی کہ بھی، ولی جو ہے وہ مگر یا لیکن کے معنی میں آتا ہے، اور یا ہمارے لباس ہے۔ اس کے بعد ان کی ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ حروف ربط کی کیا مثالیں ہیں۔ اب اگرچہ کی مثال دیکھیں کہ اگرچہ راہ دور بود، یہ اگرچہ کہ راستہ دور تھا، ما خود را به آنجا رساندیم، ہم نے خود اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیا۔ دوسری مثال کہ بے شرط آن کے، یہ اس میں 4 لفظ ہیں، بے شرط، آن اور کے۔ بے شرط آن کے، اس شرط پر کہ بے کوشی کو محنت کرو یا کوشش کرو، پھر روزی را به چشم میبینی، تم اپنی آنکھوں سے کامیابی کو دیکھو گے۔ ربط سادے میں ہمارے پاس ہے من کتابم را برداشتم و به کلاس رفتم، میں نے اپنی کتاب اٹھائی، کلاس چلا گیا۔ تو یہ جو وا ہے یہ یعنی یہاں پہ مثال ہے۔ اگر ہوا سرد شد لباس گرم بپوشید، اگر یہاں پہ جو ہے وہ حرف ربط ہے کہ دو جملوں کے بیچ ایک کنیکشن کریٹ کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے من دیروز در کلاس نبودم، میں کل کلاس میں نہیں تھا، کیونکہ زیرا یعنی کیونکہ بیمار بودم، بیمار تھا۔ اوکے، تو اب ہمارے پاس ہے حروف اضافے۔ حروف اضافے یعنی پریپوزیشنز۔ تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ حرف هایی هستند که پیش از اسم میآیند، کہ یہ ناؤن سے پہلے آتے ہیں، وہ نقش آن را نشان میدہند، اور اپنے جو نقش ہوتا ہے، جو ان کا اپنا ایک علامت اور اپنی کردار ہوتا ہے، اس کو دکھاتے ہیں۔ کلمه ای که بعد از این حروف می آید متمم است، وہ الفاظ، وہ ناؤنس کے جو ان حروف کے بعد میں آتے ہیں وہ متمم کہلاتے ہیں، اور کیونکہ ان سے مطلب جملے کا پورا ہو جاتا ہے اس وجہ سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس بھی 2 اقسام ہیں، ایک ہے حرف اضافے مرکب اور ایک ہے حرف اضافے سادے۔ حرف اضافے مرکب میں ہمارے پاس جو مثالیں ہیں وہ بغیر از، دیکھیں اس میں 3 لفظ ہیں، کے علاوہ اس کا مطلب ہے، بے وسیلہ یہ یعنی کہ اس کے ذریعے سے، دربارے یہ کے بارے میں، بر اساس سے یعنی کی بنیاد پر۔ اور حرف اضافے سادے میں ہمارے پاس دیکھیں کہ ایک ورڈ والی مثالیں، از یعنی کہ سے، بے یعنی کو یا پر، ٹھیک ہے، با یعنی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بر کا مطلب پر، پھر برائی، یہ پر جو ہے وہ اڑنے والا پر نہیں ہے، یہ بر وہ جو کہتے ہیں نا آن، انگلش میں کہتے ہیں کہ آن بک یعنی بر کتاب، کتاب پر اردو میں بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے برائے کے لیے ہے، پھر در یعنی کہ ان، انگلش میں جو ہوتا ہے میں، تا یعنی تک، ٹھیک ہے، تا کا ایک اور مطلب یہاں پر آیا، اور پھر ہے جز یعنی کہ سوائے، اور چون یعنی کہ جیسے، اور بی یعنی کہ بغیر۔ تو یہ ساری ان کی جو ہے مثالیں ہیں۔ اچھا، اب اس پہ ہم ان کو جملوں کے ذریعے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اضافی مرکب میں دیکھیں سب سے پہلے کہ بے وسیلے یہ ٹیلیفون با پدرم صحبت کردم، بے وسیلے یہ ٹیلیفون یعنی ٹیلیفون کے ذریعے میں نے اپنے والد سے بات کی۔ شما درباره این درس توضیح دهید، کہ آپ اس درس کے بارے میں جو ہے دربارے یہ توضیح دیں۔ اس کے بعد اضافے سادے میں ہمارے پاس جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں، من از کلاس بیرون رفتم، از یہاں پہ وہ مثال ہے، برای موفقیت کامیابی کے لیے بسیار کوشیدم، میں نے بہت کوشش کی۔ بدون تو من به جای نمی روم، بدون تو من به جای نمی روم، بدون تو یعنی کہ تمہارے بغیر، بدون یعنی بغیر کو کہتے ہیں۔ این عکس چون گل زیباست، یہ تصویر پھول کی طرح، یہ جو چون ہے یہاں پہ مطلب طرح کا مطلب دے رہا ہے۔ سائر حروف نقش نما، اب وہ دوسرے جو حروف کے جو اپنا ایک پلے کرتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں۔ نقش نما مفعول یعنی کہ مفعول کی علامت، حرف را جو ہے بعد از مفعول می آید، یعنی مفعول کے بعد آتا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ امام حسین علیہ السلام دشمن را رسوا کرد، امام حسین نے دشمن
کو رسوا کر دیا. ٹھیک ہے، جو را ہے یہاں پہ کو کا مطلب دے رہا ہے. اسی طریقے سے نقش نما اضافے و صفت ہمارے پاس ایک ہے. کسر اضافت جو ہوتی ہے، جو کہ مضاف و مضاف الیہ کے توسط سے آتی ہے، یا پھر موصوف اور صفت کے حوالے سے خوبی کو جوڑ رہی ہوتی ہے، موصوف میں ایک صفت کو شو کر رہی ہوتی ہے. اضافت کی مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم کہیں کتاب ماں، یعنی ہماری کتاب. ہم کہیں کہ کنارے خیابان، یعنی خیابان کے کنارے، یعنی سڑک کے کنارے. اور اگر صفت کی مثال دیکھیں تو ہے ہوائے خوب، یعنی اچھا موسم. اب یہاں پہ یہ صفت ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اسی طریقے سے درس شیرین، میٹھا سبق، ٹھیک ہے، یا شیرین سبق، ٹھیک ہے. پانچویں جو قسم ہے نقش نما ندا، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اے خدا، یعنی اے خدا. بڑی یہ والی ہم اردو میں ہوتی ہے، بڑی یہ فارسی زبان میں نہیں ہوتی ہے. تو اے خدا، یا پھر یا نبی، اے نبی، ٹھیک ہے. خدا یا اے خدا، یا ہم کہتے ہیں پروردگارا، یعنی کہ اے پروردگار. تو یہ تمام اقسام جو ہیں اس کی ہو گئی. تو آج کا خلاصہ اگر ہم کر لیں اس درس کا، تو ہم نے آج حرف کے بارے میں سیکھا یہ کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ جو اکیلے خود معنی نہیں رکھتا، بلکہ جملے میں اپنا ایک کردار پیش کرتا ہے، اپنا ایک جو ہے اپنا ایک رول پلے کرتا ہے، اور ایک ریلیشن شپ کریٹ کر رہا ہوتا ہے، یا تو دو ورڈز کے بیچ میں، یا جملوں کے دو حصوں کے بیچ میں، یا دو جملوں کے بیچ میں، جو کہ ہمیں کنجکشن یعنی حروف ربط کے ذریعے نظر آتا ہے، حروف اضافے کے ذریعے، اور پھر را جو کہ مفعول کی علامت ہے، اور پھر اسی طریقے سے اضافے اور صفت کے جو نقش ہے وہ ہم نے آخر میں پڑھا، اور پھر حروف ندا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ درس بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. ہم ایک کتاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت جلد انشاءاللہ لانچ کر دیں گے، تاکہ آپ اس کتاب کو پرچیز کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور بوقت ضرورت اس کو آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں. تب تک اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.